وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پورے کمرے میں سگریٹ کی بو کے ساتھ ساتھ دھواں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ جہاں اس قدر دھواں ہے، کمرے میں وہیں کہیں دارم بھی موجود ہوگا۔ وہ اس سے بے تحاشا خوف کھاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پاتی تھی۔ دارم شاہ نہایت ہی اکڑ مزاج اور ظالم قسم کا انسان تھا، لیکن اس کا یہ روپ صرف اور صرف محمل شاہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ باقی سب کے لیے وہ نہایت ہی نرم مزاج دارم تھا۔ محمل سے اسے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ بچپن سے اس کی نفرت برداشت کرتی آ رہی تھی، لیکن اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے اپنے احساسات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دارم شاہ سے محبت کرنے لگی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو دارم شاہ سے دور نہیں رکھ پاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی کمرے کے وسط میں آن کھڑی ہوئی اور متلاشی نظروں سے دارم شاہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے جو ہی نظریں گھمائیں تو اسے وہ ٹیرس کے دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے بہت قریب پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور سوچنے لگی کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ دارم، اس نے کانپتے لبوں سے مقابل کا نام لیا، جبکہ وہ اس کی مخصوص خوشبو سے ہی اسے پہچان چکا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اس کی اس قدر بے اعتنائی پر آنسو بہانے لگی۔ آپ دارم شاہ، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں شاہ؟ خوف سے زرد پڑتی وہ ہاتھوں کو آپس میں مسلتی ہوئی روتے ہوئے دارم شاہ سے مخاطب تھی، یا شاید التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے ایسے اگنور نہ کرے۔ اس کی اس قدر بے اعتنائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے روم میں سسکتی ہوئی آواز کو سنتے ہوئے دارم نے غصے سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو اس سمت اٹھایا جہاں سے یہ آواز ابھر رہی تھی، لیکن اس کی طرف نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نفرت کا ابال سا امڑ آیا تھا۔ محمل اس کی لہو ہوتی آنکھوں کو دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ دارم، اس کے لبوں نے بے نام سی سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کانپتے لبوں سے تیز تیز سانسیں لیتے اپنا نام لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے خوبصورت چھوٹے سے سراپے کو کھوجتا، یکایک ساتھ اس کے وجود میں اس انسان کا عکس لہرایا جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور وہ کس دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑی اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس کے وجود میں شرارے سے پھوٹنے لگے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس وجود کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیتا، لیکن وہ یہاں سراپا سوال بنی کھڑی اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ رہی تھی، اس کی ایک نظر کے لیے، اس کی ایک پکار کے لیے، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے سامنے تڑپے، روئے، تاکہ اس کی مری ہوئی ماں بھی ایسے ہی تڑپے اور دارم شاہ کی روح تک کو سکون ملے۔ وہ اس مری ہوئی عورت کی روح کو اس طرح تڑپانا چاہتا تھا جس طرح اس کا باپ تڑپا تھا اس عورت کے لیے، لیکن وہ پیسوں کی پجارن اس کے باپ کو تڑپا تڑپا کر بالآخر موت کے گھاٹ اتار ہی گئی تھی، اور آج اسی کی پالی ہوئی بیٹی اس کے سامنے کھڑی اس کے زخموں کو ناسور بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر محمل کے پاس آ گیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دارم کے کمرے میں آئی تھی، مگر اب اسے غصے میں دیکھ کر گھبرائی تھی۔
وہ جیسے جیسے قدم بڑھا کر اس کے قریب ہو رہا تھا، مومل ایک ایک قدم لیتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کیوں آئی تھی میرے کمرے میں؟ میرے اندر دہکتی ہوئی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے؟ جانتی ہو نا کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ مومل کا اوپر کا سانس اوپر ہی رکا تھا۔ جان بوجھ کر میرے سامنے آ کر تم میرے زخموں کو ہرا کرتی ہو۔ میں وہ آگ ہوں مومل، اگر تمہارے قریب بھی آیا تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ دور رہا کرو مجھ سے، ورنہ جس دن میرا ارادہ بدل گیا تو مر جاؤ گی، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کوشش کیا کرو کہ میری نظروں سے دور رہا کرو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا غصہ غضب جواب دے گیا تو وہ غصے کی شدت سے اس پر دھاڑا تھا۔ پاس ہی پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر سامنے کھڑے وجود کو دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ٹھا کی اس آواز پر اس کی وحشتناک چیخیں کمرے میں گونج اٹھی، جس نے دارم شاہ کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو موڑتے ہوئے وہ اس کے منہ پر شدت سے دھاڑا۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو تمہاری ایک بھی آواز نکلی تو۔ آہ ماما! وہ سخت وحشت زدہ ہوتی، روتی بلکتی اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ دفتن دارم شاہ کا غصہ بھی سوا نیزے پر جا پہنچا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر دوں کہ تمہارے وجود کے ادھڑے کپڑے دیکھ کر تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار اگر آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دارم نے اسے دروازے سے باہر پھینکا اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ اس قدر بے عزتی پر مومل کی آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ پچھلے 20 سالوں میں وہ آج تک نہیں جان پائی تھی کہ اسے کس خطا کی سزا مل رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی دارم ہی کہ اس کی ماں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس معصوم کی زندگی اس قدر تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ انسان جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا وہی اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ مومل روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور بیڈ پر گرتے ہی وہ بے آواز رونے لگی، جبکہ دوسری طرف سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا دارم اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ میں اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس صورت میں میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی جس میں یہ کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھے ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا میں اپنی محبت سے انہیں تسخیر کر لوں گی، انہیں اپنا بنا لوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ چچا جان، میں اس پتھر میں ایک دراڑ تک لانے میں کامیاب نہ ہو سکی، میں بھلا اسے کیسے تسخیر کر سکتی ہوں؟ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی بے تحاشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کل رات جب دارم نے اسے کمرے سے نکالا تھا تو وہ بے تحاشا روتی ہوئی جانے کب سو گئی، اور آج صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی سے شور کی آواز سن کر وہ فوراً سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھتی باہر کی جانب آئی، اور جیسے ہی باہر کا منظر دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہاں کھڑے اس کے چچا جان اپنے خود سر بیٹے سے سر کھپا رہے تھے، جبکہ دارم شاہ شدید غصے میں تھا، اور اس کے غصے میں ہونے کی گواہی اس کی وہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں تھیں۔ مومل نے ایک نظر اپنے چچا کو دیکھا اور پھر بات جاننے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے چچا جان، آپ صبح سویرے یہاں ایسے، اور یہ انہیں اتنا غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ مومل نے ہمت کرتے ہوئے اپنے چچا سے سوال کیا، اور وہ اس وقت مومل کو وہاں موجودگی پر گھبرا گئے، کیونکہ بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ عالم شاہ کوئی جواب دیتے، دارم نے ایک جست میں مومل اور اپنے درمیان موجود فاصلے کو طے کیا اور اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا، جبکہ سب کی موجودگی میں اس کا کیا جانے والا عمل مومل کو شرمندگی سے دوچار کر گیا۔ سکتے میں تو عالم شاہ بھی جا چکے تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے دارم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے مومل، خاور شاہ، نہ تم اس دنیا میں آتی اور نہ ہی تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔
وہ نہایت ہی غصے اور حقارت سے محمل کے منہ پر پھنکارا، جبکہ محمل اس کے الفاظ سنتی اپنی جگہ پر ساکت سی ہو گئی تھی۔ عالم شاہ نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ سردار شمس شاہ کے 3 بیٹے تھے جبکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ ان کی بہن فہمیدہ شاہ نے بیٹی کو جنم دیا تو اسی وقت کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ شمس شاہ کو بیٹی کی بے تحاشا خواہش تھی، اسی لیے انہوں نے زریش شاہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بہن کے جانے کا غم تو تھا ہی، لیکن زریش شاہ نے جیسے ان کی زندگیوں میں ایک الگ ہی خوشی بھر دی تھی۔ چھوٹی سی زریش سالار شاہ بے حد قریب تھی۔ سالار شاہ جو اس وقت 8 سال کا تھا، چھوٹی سی زریش سے بے تحاشا محبت کرتا اور اسے اپنی فیری کہتا تھا، جبکہ اسے باقی دونوں بھائی عالم شاہ اور خاور شاہ بھی زریش سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، سالار شاہ کی زریش کے لیے دیوانگی کو دیکھتے ہوئے شمس شاہ نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ زریش اور سالار کو ایک مضبوط رشتے میں باندھنا چاہتے تھے۔ لیکن 18 سالہ زریش نے 28 سالہ سالار شاہ سے نکاح کے لیے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے دوسرے کزن یعنی کہ خاور شاہ کو پسند کرتی تھی۔ جبکہ زریش شاہ کے اس انکشاف پر خاور شاہ کے تو مانو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کھڑے زریش شاہ کے منہ کو تک رہے تھے، جبکہ سالار شاہ خود بھی اتنا ہی بے یقین تھا۔ خاور شاہ نے نہایت بے دردی سے سب کے سامنے زریش شاہ کو اس کے منہ پر انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ تو اسے ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا آیا ہے۔ لیکن زریش شاہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی کریں گی تو خاور سے، ورنہ وہ اپنی جان دے دیں گی۔ شمس بیچارے بچوں کے اس منطق پر خود ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ گھر کا ماحول ایک دم خراب ہو چکا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض پھر رہا تھا۔ ایسے بھی ایک دن زریش شاہ نے خاور شاہ کو ویڈیو کال کی۔ خاور جو اپنے آفس میں بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، زریش شاہ کی یوں دھڑلے سے ویڈیو کال کرنے پر سیخ باہ ہو گئے اور کال کاٹ دی۔ لیکن جب انہوں نے مسلسل اپنی کوشش ترک کرنا چاہی تو بالآخر مجبوراً انہوں نے کال اٹھانا پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے کال اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ وہ دھک سے رہ گئے، کیونکہ زریش شاہ اپنی شیرک پر نوکیلا چاقو رکھے ہوئے تھی اور یقیناً وہ اس چاقو پر دباؤ سے بھی دے چکی تھی۔ اس وجہ سے ان کی شیرک سے خون کی بوندیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ زریش شاہ نے نظریں اٹھا کر خاور کو دیکھا اور پھر انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ خاور شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ خاور فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پھر انتہائی ریش ڈرائیونگ کے بعد گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا زریش شاہ کے کمرے کی جانب بڑھے اور ان کے کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولا تو زریش شاہ بھی اپنی سابقہ حالت میں تھی۔ خاور شاہ کو اپنے سامنے دیکھتے اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ خاور نے اسی روز زریش شاہ سے نکاح کا مطالبہ کیا، جبکہ ان کے اس اچانک فیصلے پر گھر کے تمام افراد ششدر رہ گئے۔ سالار شاہ اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے شمس شاہ نے سالار شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد سے کروا دی۔ زریش شاہ کی شادی کے 5 سال بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، جبکہ سالار شاہ کی شادی کے پہلے ہی سال ان کی بیوی نے دارم شاہ کو جنم دیا۔ دارم شاہ نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھا۔ اپنی ماں کے ساتھ باپ کا رویہ دیکھ اسے تکلیف ہوتی تھی۔ سالار ہمیشہ اپنی بیوی سے دوری بنا کر رکھتا تھا، اسے کبھی محبت نرمی سے وہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ دارم شاہ محض 7 سال کا تھا کہ اس کی ماں اس کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد سالار شاہ نے دارم کو اپنے قریب رکھا، اور 8 سال کی عمر میں ہی اس پر یہ حقیقت جان چکا تھا کہ سالار شاہ زریش سے محبت کرتا ہے۔ دارم 8 سال کا تھا کہ زریش کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سالار شاہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ دارم نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے باپ کو زریش کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ پل پل زریش کے لیے روتا تڑپتا تھا۔ سالار شاہ اس بات کو سہن نہ پایا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور وہ دارم کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی دارم شاہ کے دل میں زریش اور اس کی پیدا ہونے والی بیٹی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا اس سے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب محمل 2 سال کی ہوئی تو زریش اور خاور بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسے۔ عالم شاہ نے دارم اور محمل کی پرورش کرنے کے غرض سے شادی نہیں کی تھی۔ انہیں یہ 2 بچے بہت عزیز تھے، ہمیشہ انہیں باپ کا سا پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کا خیال رکھتے۔ وہیں محمل بھی ان سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گئی تھی، انہیں اپنے باپ جیسی عزت دیتی، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ محمل اپنا سب کچھ
دارم پر وار بیٹھی تھی۔ وہ اسے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اسے بدلے میں محض دارم کی سختی، نفرت ملتی آئی تھی۔ آج یوں اس کے اتنے قریب آنے پر وہ اپنا ہاتھ جھٹکتی اس سے تھوڑا دور ہوئی اور سر جھکا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی ہے، اس پر ہی اتنا بھڑک رہا ہے۔ تم کو چھوڑو، جا کر کچھ کھا لو، بس اپنے کمرے میں بند رہتی ہو۔ عالم شاہ نے بات بدلنی چاہی۔ کیوں؟ اسے نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دارم شاہ نے اپنے چچا کی بات کاٹی اور قہر آلود نظروں سے محمل کو دیکھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ اس لڑکی سے شادی کروں جس سے مجھے بے انتہا نفرت ہے، جس کو میں دیکھنا تک پسند نہیں کرتا؟ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں جس کا وجود اس دنیا میں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جس نے اس دنیا میں آتے ہی مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا، جس کی ماں نے میری ماں کو اس محبت سے محروم رکھا جو کہ ہر بیوی چاہتی ہے، جس کی ماں نے پل پل میرے باپ کو تڑپایا؟ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ وہ حقارت سے ایک ایک الفاظ کہتا محمل کو شرمندہ کر رہا تھا۔ محمل نے حیرت سے پہلے دارم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے چچا کو۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ چچا جان، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت سے انہیں تسخیر کر لوں گی، انہیں اپنا بنا لوں گی، لیکن میں غلط تھی چچا جان۔ میں اس پتھر میں ایک دراڑ تک لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں بھلا اسے کیسے تسخیر کر سکتی ہوں؟ ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، یہ مجھے کیا ٹھہرائیں گے؟ مجھے یہ اپنے لیے قبول ہی نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی ان سے نفرت کرتی ہوں۔ اب اگر یہ آپ کے دباؤ میں آ کر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار بھی ہیں تو میں انہیں ریجیکٹ کرتی ہوں۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی بے تحاشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دارم کے تو یہ سن کر تن بدن میں آگ لگی۔ وہ بھڑک اٹھا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے شادی کے لیے منع کرو؟ وہ غصے سے محمل کا ہاتھ پکڑے ایک بار پھر اپنے قریب کر چکا۔ محمل اس کی سخت گرفت پر تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے دارم؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اس کے چچا بیچ میں آئے اور محمل کو اس سے دور کیا۔ میری خواہش تھی کہ محمل کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، جس طریقے سے میں نے بچپن سے آج تک اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، لیکن مجھے نہایت ہی افسوس ہے کہ تم نے میرے پیار کا، محبت کا مجھے یہ صلہ دیا۔ اگر محمل بیٹی خود ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اپنی بیٹی پر بھی زور نہیں دوں گا۔ اس کا رشتہ کہیں اور سے آیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار میں نے پہلے اپنے گھر کے بیٹے کا ہی انتخاب کرنا ضروری سمجھا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ دوسروں پر ہی یقین کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ میرا اپنا بیٹا ہی میری بیٹی کو اذیت اور تکلیف دینے پر تلا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے محمل کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دارم شاہ غصے سے پاگل ہوا تھا، وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! اس نے بھی اپنی ماں کی طرح اسے دھتکار دیا تھا، جیسے زریش نے اس کے باپ کو دھتکارا تھا، ویسے ہی وہ پل میں اسے دھتکار چکی تھی، اور یہی بات بار بار دارم شاہ کو تیش دلا رہے تھے، یعنی کہ جس طرح اس کی ماں اس کے باپ کو دھتکار کر کسی اور کی ہو گئی تھی، تو ویسے ہی وہ اسے دھتکار کر کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دارم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس کا اس کے گھر میں ہونا پسند نہیں کرتا، وہ وجود اس گھر سے نکلنے والا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا، اسے تیش آ رہا تھا۔ شاید اس کی کہی بات، اس کے انکار کرنے پر، اس کے دھتکارنے پر اسے غصہ تھا۔ وہ کچھ سوچتا سڑکوں کی دھول چھامتا رات گئے گھر واپس آیا، بنا کھانا کھائے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر سگریٹ پھونکتا رہا۔ ایک سگریٹ ہی تو تھی جو اسے جینے کا باعث لگتی تھی۔ میں سالار نہیں ہوں محمل، میں دارم سالار شاہ ہوں۔ آپ نے ٹھکرائے جانے پر پورا بدلہ لوں گا۔ عالم شاہ محمل کے رشتے کے لیے اپنے دوست کو بلا چکے تھے، کیونکہ محمل کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کا اظہار کیا تھا۔ عالم شاہ کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں تھا، اور وہیں محمل اپنی محبت کو کہیں دور سلا چکی تھی۔ وہ بس جلد از جلد دارم شاہ کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اسے محبت کرتی تھی، لیکن بدلے میں اس نے کیا دیا؟ نفرت، سختی۔ کبھی اس سے نرمی سے بات تک نہیں کی۔ جب وہ ہنس کر کسی اور سے بات کرتا تو محمل حسد بھری نگاہ سے اس انسان کو دیکھتی تھی کہ وہ اس سے کس حد تک پیار، نرمی سے بات کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس دشمن جاں نے کبھی اس سے بات کی ہی نہیں تھی۔ وہ صبح اٹھا تو گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ
محمل کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ دارم شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہوا۔ چچا نے اتنی جلدی اس کا رشتہ طے کرنے کا سوچ بھی لیا؟ انہوں نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ جس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا، اسے خوش رہنے دوں گا؟ میں سالار شاہ نہیں، میں دارم شاہ ہوں۔ میں مقابل کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں اپنے باپ کی طرح اس کے دھتکارنے پر خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اب میں محمل خاور شاہ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو دھتکارا جائے تو وہ آگے سے کیسا سلوک کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو زمین بوس کرتا واش روم میں بند ہوا اور پھر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ مہمان بیٹھے نظر آئے اور محمل ان کے درمیان ہی چہرہ جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آج وہ روز کے معمول کے برعکس تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ سفید کلر کے فراک میں نفاست سے سر پر دوپٹہ لیے اپنے گلابی گداس لبوں پر اس نے لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں پر مسکارا لگا کر پلکوں کو مزید گہرا کیا ہوا تھا۔ اتنی باریک بینی سے دارم شاہ نے کبھی محمل کا معائنہ نہیں کیا تھا جتنی باریک بینی سے آج کیا تھا۔ وہ شیر سی مغرور چال چلتا اپنے چچا کے پاس آ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال تھی۔ وہ عالم شاہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ عالم شاہ کو دارم کو اس طریقے سے سب مہمانوں کے بیچ بنا سلام دعا کے آ کر بیٹھ جانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ایک تو وہ بنا سلام دعا کے یہاں بیٹھا اور دوسرا یہ کہ وہ محمل کے ساتھ اس حد تک چپک کر بیٹھا تھا کہ ان کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر پا رہی تھی۔ آپ نے ان کا تعارف نہیں کروایا؟ اس لڑکے نے عالم شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، محمل کا کزن۔ عالم شاہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے دارم شاہ کا تعارف کروایا۔ تو آپ بھائی ہیں محمل جی کے؟ مقابل بیٹھے لڑکے کا کہنا تھا کہ دارم شاہ نے قہر آلود نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا اور اس کا بڑا ہاتھ دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا دارم شاہ کی نظروں میں جس سے وہ خوف کھاتا اپنا ہاتھ خود ہی پیچھے کر چکا تھا۔ بھائی ہوگا تو، میں اس کا کزن ہوں اور آنے والے وقت میں۔ ابھی دارم بول ہی رہا تھا کہ عالم شاہ نے دارم کی بات کاٹی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تمہیں مذاق کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، لیکن اس وقت بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ہم شام میں بات کریں گے۔ عالم شاہ دارم کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، اسی لیے غصے سے دیکھتے بہت آرام سے بولے تھے۔ دارم شاہ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ جی، میں چلا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنا یہ تھا کہ میں محمل کو کہیں گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ محمل تو تیار ہی بیٹھی ہے۔ وہ بنا لحاظ کے محمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا اور پھر ایک نظر مہمانوں پر ڈال کر اپنے چچا کی بنا سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے محمل مزاحمت کرتی اپنا ہاتھ چھڑواتی رہی، لیکن دارم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اپنی گاڑی میں لا کر پٹخا۔ عالم شاہ بس، افسوس کرتے صوفے پر ڈھہ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اس طریقے سے کیسے اپنی کزن کو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے؟ آپ نے یہاں ہماری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ عالم شاہ، ایک بار آپ اپنے گھر کے بیٹے سے بھی پوچھ لیتے کہ وہ کہیں آپ کی اس نام نہاد بیٹی کو پسند تو نہیں کرتا۔ عالم شاہ کے دوست خفگی سے بولے۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ کزن ہے وہ، اور ہم بھی تو یوں اپنی چچازاد ماموزاد کے ساتھ چلے جایا کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا طریقہ غلط تھا، وہ مجھے کافی سنجیدہ طبیعت کے مالک لگے اور عمر میں بھی کافی بڑے لگتے ہیں محمل سے۔ فہد نے سمجھداری دکھائی۔ عالم شاہ نے سکھ کا سانس لیا۔ جی جی، بالکل بڑا ہے وہ محمل سے، وہ اکثر گھر سے نکل جایا کرتے ہیں۔ آج بھی اس نے محمل کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن آج کے دن میں نے آپ کو بول لیا۔ وہ اپنے کہے کا پکا ہے، بہت مشکل سے محمل کے لیے وقت نکالتا ہے، اسی لیے شاید اس کو یہ سب ناگوار گزرا، لیکن اس کے دل میں محمل کے لیے کوئی خاص احساس نہیں ہے۔ وہ تو اسے صرف اپنی کزن مانتا ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ عالم شاہ نے بات کو سنبھالا۔ ایک بار پھر ماحول خوشگوار ہوا اور سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ گھر پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا طریقہ تھا؟ ایسے بنا میری اجازت کے آپ مجھے یوں مہمانوں کے بیچ میں سے اٹھا کر لے آئے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں شاہ، گاڑی روکے، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ محمل کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دارم سے نرمی سے ڈر کر بات کیا کرتی تھی، آج اتنا ہی بے رخی سے بات کر رہی تھی اور دارم شاہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ رہی بات ان سب کے سامنے
تم اس طریقے سے لے کر آنے کی تو میں ان کا غلام نہیں کہ ان کے کچھ بولنے کا یا ان کے کسی حکم کا انتظار کروں۔ دارم شاہ کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ رہی بات ملکیت کی، بہت شوق ہے نا تمہیں میری ملکیت بننے کا، آگے پیچھے میرے بہت منڈلاتی ہو نا، محبت کی دعوے دار ہو نا میری، مجھے اپنی محبت سے تسخیر کرنے کا شوق ہے۔ چلو تمہاری اس خواہش کو آج ہی پورا کر دیتا ہوں۔ وہ سفاک لہجے میں کہتا مومل کو حیران کر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آج سے پہلے اتنا خوف اس کے لہجے سے مومل کو کبھی نہ ہوا تھا جتنا خوف اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے کیا کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ تم نے مجھے دھتکارا تھا، اب تم اپنے ہی دھتکارے ہوئے انسان سے شادی بھی کرو گی؟ اور اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مومل کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ بولتی، دارم نے گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے پاس روکی اور مومل کی طرف آیا۔ دارم زبردستی مومل کو گاڑی سے نکال کر اپنے فلیٹ میں لے گیا، جہاں پہلے ہی سے ایک نکاح خواہ اور کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ رات میں ہی مومل سے نکاح کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رشتے والے یوں اچانک اس کے گھر پر آ جائیں گے۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اس کے چچا نے غصے سے سب کیا ہے، لیکن وہ لڑکا۔ دارم نے فی الحال ساری سوچوں کو پس پشت ڈالا اور نکاح کرنے کی طرف دھیان دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بڑے صوفے پر مومل کے ساتھ بیٹھا نکاح شروع کروائیں۔ دارم کے کہنے پر مومل نے حیرت سے دارم کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چچا غصہ کریں گے، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ اس طریقے سے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ سب گواہوں کے سامنے ہی چیخی تھی۔ دارم نے ناگوار نظروں سے مومل کو گھورا اور پھر سب سے معذرت کرتا مومل کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ ٹھیک ہے تو مت کرو نکاح، میں ایسے ہی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مومل کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ دارم شاہ کی سانسیں مومل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں ایسا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے قریب کرتا، وہ بری طرح سے گھبرا کر کچھ بولتی۔ اس سے پہلے ہی دارم شاہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو بولنے سے باز رکھا۔ مجھے میرے کام کے دوران کسی کا بولنا پسند نہیں۔ وہ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے مومل کا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ مومل کی جان پر بنی تھی۔ دارم نے مومل کے ہاتھ کمر پر پن کیا اور اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ جیسے ہی اس کے لبوں کے قریب ہوا وہ برجستہ بولی، میں آپ سے نکاح کروں گی، چھوڑیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ دارم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس کا حلیہ درست کرتا اپنے ساتھ لیے باہر آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مومل خاور شاہ سے مومل دارم شاہ ہو گئی تھی۔ تو کیسا لگ رہا ہے ایک دھتکارے ہوئے مرد کے ساتھ جڑ کر؟ دارم شاہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ مومل نے روتے ہوئے دارم شاہ کو دیکھا اور بنا کچھ بولے منہ موڑ گئی۔ مومل کا یوں منہ موڑنا دارم کو تیش دلا گیا۔ وہ آگے جھکا اور مومل کا منہ موڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ آج تو اس طریقے سے منہ موڑ لیا، لیکن آئندہ اگر تم نے یوں منہ موڑا تو یاد رکھو یہ منہ میں تمہارا سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ دارم نے اس کا منہ جھٹکا۔ دارم اسے وارن کرتا اٹھا، چلو گھر جانا ہے، چچا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں بھی تو یہ خوشخبری دینی ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ دارم کہتا خارجی دروازے کی طرف بڑھا اور مسرور سیٹی بجاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ مومل وہاں سے نہ اٹھی اور ویسے ہی بیٹھی روتی رہی۔ اب تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں آ کر تمہیں گود میں اٹھا کر باہر نکالوں؟ پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ تمہارے ہر نخرے اٹھاؤں گا، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ دارم شاہ کی چیخ کر کہنے پر وہ اٹھی اور فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دارم گھر کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا اور گاڑی سیدھا حویلی کی طرف بڑھائی۔ اس کے چچا بے حد پریشان تھے۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن وہ دونوں اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ آج یوں اسے سب کے سامنے سے لے کر گیا۔ ایک وہ خود بوڑھی جان اور دوسرا دارم شاہ کی حرکتیں انہیں تنگ کرتی تھیں۔ مومل روتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی اور اپنے چچا کو پریشانی سے ٹہلتے دیکھ ان کے سینے سے لگی اور مزید رونے لگی۔ چچا مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں اس انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اب اسی انسان نے، وہ بولتے بولتے رکی اور پھر چچا کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ ارے سیدھے طریقے سے بتاؤ نا چچا کو۔
تم اس طریقے سے آدھی ادھوری بات کر رہی ہو تو وہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ اپنے چچا کو یوں ساکت اور حیران پریشان کھڑے دیکھ دارم نے کہا، نکاح کر لیا ہے میں نے، آپ کی خواہش پوری کر دی ہے۔ وہ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا، کیا؟ لیکن میں تو ان کے رشتے کے لیے ہاں کر چکا ہوں۔ عالم شاہ کی حیرت میں ڈوبی آواز دارم شاہ کو سنائی دی، تو منع کر دیں، کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کاندھے اچکا کر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور ہاں مسز دارم، وہ کاندھے اچکا کر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے مسز دارم لفظ پر اچھا خاصا زور دیا، آپ ذرا میرے روم میں آئیں اور آ کر میرے لیے کپڑے نکال دیں، اور بھوک لگ رہی مجھے کھانا لگواؤ میرے لیے۔ وہ غصے سے کہتا پھر آگے بڑھا اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتا۔ اس کے چچا نے کہا، جب تک پورے رسم و رواج کے ساتھ رخصتی نہیں ہو جاتی یہ تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ عالم شاہ کی آواز پر دارم کے قدم تھمے اور پلٹ کر اپنے چچا کو دیکھا، ٹھیک ہے کل ہی رخصتی کر دیں۔ وہ بنا محمل کو دیکھے اپنے چچا کو دیکھ کر کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیا کہیں گے لوگ، یہ اچانک رخصتی۔ عالم شاہ دارم سے بعد میں بات کرنے کا سوچ محمل کو چپ کروانے لگے۔ کیا ایسے کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں بابا، ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ فہد غصے سے دھاڑا۔ وہ تو بہت خوش تھا محمل سے رشتہ پکا ہونے پر، آخر اس کا مقصد پورا ہونے جا رہا تھا۔ جو جائیداد جو مال اس کے باپ برسوں سے عالم شاہ سے نہ چھین پائے تھے، وہ محمل سے شادی کرنے کے بعد سب کچھ چھیننے کا سوچ چکا تھا۔ لیکن اچانک کیوں اس طریقے سے عالم شاہ کا رشتے سے انکار کرنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ آخر ایسے کیسے وہ اچانک ایسے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ باقاعدہ رشتہ پکا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ہفتے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اچانک انہوں نے اپنے بھتیجے سے اس کا نکاح کیوں کروایا؟ وہ غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور مسلسل بول رہا تھا، بیٹا اب تم جائیداد کو بھول ہی جاؤ، جس طریقے سے میں نے جگہ جگہ دھکے کھا کر تمہیں اور تمہاری ماں کو پالا ہے، اسی طریقے سے اب تمہیں اپنی آنے والی زندگی میں دھکے کھانے ہیں۔ وہ غصے سے بولے، نہیں نہیں بابا، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں اس انسان کو ہی جان سے مار دوں گا، پھر تو محمل کو مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ غصے سے بولتا گھر سے نکل گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ احمد صاحب نے بہت محنت سے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بنایا تھا۔ عالم شاہ سے رشتہ بنانے کا مقصد ہی ان کا صرف جائیداد تھا کہ وہ محمل کو ٹارچر کر کے عالم شاہ سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا حصہ محمل کے دادا پہلے ہی احمد شاہ کے بزرگوں کو دے چکے ہیں، جو کہ انہوں نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ عالم شاہ، خاور شاہ اور سالار شاہ کے موجودہ حصے میں بھی اپنا حصہ چاہتے تھے، جو کہ بالکل ناممکن تھا۔ جتنا احمد شاہ کے باپ دادا شاہ خاندان والوں کے ساتھ انویسٹ کر چکے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ عالم شاہ کے والد انہیں واپس کر چکے تھے۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ آپ دارم کو جانتے ہیں نا، وہ کھڑے کھڑے انسان کو کچا چبا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کی ماں فکر مندی سے بولی، تو تم شاید ہمارے بیٹے کو نہیں جانتی، وہ آدم خوروں کو مارنا جانتا ہے۔ وہ فخر سے بولتے اٹھے اور اپنی قمیض چھاڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے اس کی ماں بس اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرتے اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا، تو وہ اٹھ بیٹھی اور غنودگی میں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ محمل واپس لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اسے ان سانسوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری۔ سامنے اندھیرے میں ہی بیڈ پر اسے کوئی وجود بیٹھا نظر آیا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ دارم ہے، اسی لیے وہ غصے سے ہمت کرتی کمرے کی لائٹ آن کرنے کے لیے بڑھی، لیکن اگلے ہی پل وہ وجود بیڈ سے اٹھا اور محمل کی پشت اپنے سینے سے لگایا اس کی گردن پر جھکا۔ محمل تڑپ اٹھی تھی۔ اس لمس سے اسے جتنی گھن محسوس ہو رہی تھی اتنا ہی وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ دارم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، نکل جائے میرے کمرے سے، محمل چیخی۔ مقابل کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آئی اور وہ محمل کے مزید قریب ہونے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ تو دارم کے لگائے جانے والے ہر پرفیوم، ہر کلون کی خوشبو سے واقف تھی، یعنی جو نفرت اسے اس لمس سے محسوس ہو رہی تھی، جس کا دل کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، وہ دارم کا نہیں تھا، کیونکہ دارم نے کبھی یوں محمل کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ محمل پوری جی جان سے چیخی۔ اگلے ہی پل وہ پاس پڑا گلدان اس کے سر پر مار چکی تھی۔ مقابل کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تھا،
اس نے وہ نوکدار چیز مومل کے پیٹ میں ماری اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نکاح کے بعد سے کافی بے چین تھی۔ وہ فریش ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ عالم شاہ کمرے میں آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا یہاں کیوں آئے ہیں، اسی لیے وہ اٹھا اور اپنے چچا کے سینے سے لگا۔ آئیں بیٹھیں چچا، اس نے خوش دلی سے کہا۔ عالم شاہ بیٹے۔ وہ انہیں بیٹا دیکھ ان کے قدموں میں بیٹھا۔ بیٹا کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس نے مومل کی کیا غلطی ہے؟ تو میری ماں کی کیا غلطی تھی چچا؟ دارم غصے سے ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھینچے۔ تم بدلہ لے رہے ہو؟ عالم شاہ نے دارم کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں اس عورت کی بیٹی کو تڑپاؤں گا تاکہ اس کی ماں اسے تکلیف میں دیکھ کر تڑپے روئے۔ وہ حقارت اور نفرت سے بولا۔ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے دارم، جانتا ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا وہی مومل کے ساتھ ہو، تاکہ ایک اور تم جیسا دارم شاہ پیدا ہو؟ چچا کی بات پر حیرت سے دارم نے اپنے چچا کو دیکھا۔ جو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا وہ تم مومل کے ساتھ کرتے آئے ہو، اور آنے والی زندگی میں کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہو، تاکہ ایک اور دارم شاہ اس دنیا میں آئے اور وہ بھی اسی طرح کسی بیٹی کو جہنم بنا دے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے۔ چچا، میں نے اس لڑکی سے نکاح ہی صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ عالم شاہ نے بات کاٹی۔ اور تمہارے دل میں موجود مومل کے لیے محبت کا کیا؟ عالم شاہ کے کہنے پر دارم شاہ نے حیرت سے اپنے چچا کو دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے چچا، میں ہرگز محبت نہیں کرتا اس سے، میں تو نفرت کرتا ہوں۔ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر عالم شاہ مسکرائے۔ تو مومل کا کسی اور کے ساتھ رہنا، کسی مرد کے ساتھ بات کرنا کیوں ناگوار گزرتا ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ بولتا بولتا رکا؟ کیوں وہ ہمیشہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ غصے سے مومل کو اس سے دور کرتا تھا؟ دارم اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا۔ کیوں وہ ایسا کرتا تھا؟ دارم کو اس دن لنچ پر اپنا کیا جانے والا رد عمل یاد آیا۔ آخری بار جب عالم شاہ مومل اور دارم کے ساتھ لنچ پر گئے تھے، اس وقت بھی مومل کا ویٹر سے بات کرنا اور دارم شاہ کو اس ویٹر کو مارنا کچھ بھی تو مخفی نہیں تھا ان سے۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ہے، اس سے نفرت ہے مجھے، وہ خود سے ہی نظریں چراتا بولا۔ یہ بات اب کہو۔ عالم شاہ نے دارم کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ دارم نے بے یقینی سے اپنے چچا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دارم کے ہاتھ کانپے۔ جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا، اس کے لیے دل میں تو کبھی نرمی محبت ہی نہ ہوئی تھی پیدا، تو آج یوں اس کے لیے محبت کے نام پر کیوں اس کا دل ایک الگ شور برپا کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ مومل کی چیخ دارم کو اپنی گیلری سے آئی۔ مومل؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اپنے چچا کو وہیں چھوڑ مومل کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے ہی عالم شاہ تھے۔ وہ لوگ کمرے میں گئے تو کمرے میں ہر جگہ اندھیرا تھا۔ مومل کے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس دارم نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ سے تھوڑی دور بیٹھی ہاتھ میں لگے چھوٹے سے چاقو کو نکالنے کی کوشش کرتی چیخی۔ اندھیرے کے باعث جو چاقو مقابل نے اس کے پیٹ میں مارنا چاہا تھا وہ مومل کے ہاتھ میں لگا تھا۔ چاقو چونکہ چھوٹا تھا جس کے باعث بڑے نقصان سے وہ بچ گئی۔ عالم شاہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور مومل کے ہاتھ سے کھینچ کر چاقو نکالا۔ دارم تو بس اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ درد سے کرراہنے لگی۔ دارم کو وہیں یوں کھڑے دیکھ مومل کو تکلیف ہوئی۔ جس انسان سے اس نے بے تحاشا محبت کی وہی انسان اس کو تکلیف میں دیکھ خوش ہوتا تھا، اسے سکون ملتا تھا۔ وہ منہ موڑ گئی اور اپنے چچا کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ دارم کے حلق سے آواز بمشکل نکلی۔ ایک تو چچا کے کہے جملے اور دوسرا دل میں پیدا ہونے والے الگ احساسات اسے مومل سے نرمی سے بات کرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ مومل نے حیرت سے دارم کو دیکھا کہ وہ نرمی سے اس سے بات کر رہا ہے۔ وہ چچا، وہ اپنے درد میں تو اس نے آنے والے انسان کو تو بھول ہی چکی۔ اچانک اس پر خوف طاری ہوا اور وہ خود میں سمٹنے لگی اور اپنے چچا کے سینے میں چھپنے لگی۔ وہ چچا، وہ کمرے میں، وہ خوف سے اپنی بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آس پاس کمرے میں دیکھتی مزید چچا کے سینے میں چھپنے لگی۔ چچا، کمرے میں کوئی تھا چچا کمرے میں، وہ اپنی گردن کو مسلتے ہوئے بولی۔ عالم شاہ نے حیرت سے پہلے مومل اور پھر دارم کو دیکھا۔ دارم نے باہر جانے کا اشارہ کیا تو اس کا اشارہ سمجھتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مومل انہیں روکتی رہی، ان کا ہاتھ پکڑتی رہی لیکن وہ نہ رکے اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔
دارم گھٹنوں کے بل محمل کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ فرسٹ ایڈ باکس لایا۔ اب بولو یہ سب کیسے ہوا؟ وہ محمل کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا بولا۔ وہ کمرے میں کوئی آیا تھا اور وہ مسلسل اپنی گردن کو مسل رہی تھی۔ دارم نے گردن سے محمل کا ہاتھ ہٹایا تو وہاں موجود نشان دیکھ دارم کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ محمل کو وہیں چھوڑ گیلری کی طرف بڑھا اور داڑا۔ گارڈ گارڈ، تم لوگوں کو میں نے کس لیے یہاں رکھا ہے؟ گھر میں کون آیا تھا؟ سب گارڈ نیچے گارڈن میں کھڑے تھے۔ سر کوئی نہیں، ایک گارڈ نے ہمت کرتے جواب دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرو، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، مجھے اب سے 2 گھنٹے پہلے کی فوٹیج چاہیے، باہر کے لگے ہر کیمرے اور محمل کے کمرے کی۔ وہ واپس کمرے میں گیا۔ محمل کو حیرت ہوئی کہ اس کے کمرے میں کیمرہ لگا تھا، لیکن اسے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ میرے کمرے میں کیمرہ کیوں ہے؟ محمل نے حیران یوں سوال کیا اور دارم کی طرف دیکھتے پوچھا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے لگایا ہے یہ کیمرہ۔ تم اکثر کسی کو بھی گھر میں لے آتی ہو اور تم جانتی ہو تمہارے چچا کے اور میرے بہت سے دشمن ہیں جو کسی بھی طریقے سے صرف تم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چچا کی کمزوری صرف تم ہو اور تمہارے ذریعے وہ اپنی ہر بات چچا سے منوا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہارے کمرے میں کیمرہ لگوایا تھا۔ اس کے ہاتھ ڈریسنگ کرتا بولا۔ محمل روتے ہوئے منہ موڑ گئی۔ دارم نے اپنے لب بھینچے۔ اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا اٹھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے 10 منٹ میں ہی فوٹیج لے کر آ چکا تھا۔ ڈرائنگ ہال میں عالم صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ محمل ان کے سینے سے لگی۔ محمل کا وجود اب بھی ہلکا پھلکا لرز رہا تھا۔ وہ اپنے چچا کے سینے سے لگی خود کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم نے ویڈیو پلے کی تو اس میں حویلی میں آنے والے انسان کو دیکھ کر دارم کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ دماغ کی رگیں ابھری تھیں۔ وہ اپنے دماغ کی رگیں مسلتا کچھ سوچ کر اٹھا اور لیپ ٹاپ گارڈ کو دیا۔ جو چاہیے تھا مجھے مل گیا، تم جا سکتے ہو، دارم نے گارڈ سے کہا تو وہ سر خم کرتا چلا گیا۔ اور تم آج کی رات میرے کمرے میں گزارو گی، دارم نے محمل کو دیکھ کر کہا۔ چچا آپ بے فکر ہو کر آرام کریں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک آپ کی بھتیجی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اپنے چچا کو دیکھ کر بولا۔ محمل نے حیرت سے دارم کو دیکھا۔ صبح تک تو وہ نفرت، سختی، ناگوار لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا اور اب اچانک وہ بدل گیا۔ محمل کو اس کا بدل جانا بہت عجیب لگا تھا۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے چچا کے سینے سے لگی رہی۔ عالم شاہ نے محمل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیٹا فکر نہیں کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ عالم شاہ محمل کو اپنے ساتھ لگائے کہا، میرے پاس ہی رہے گی میری بچی۔ وہ تنبیہ کرتی نظروں سے دارم کو دیکھ کر بولے۔ دارم نے کچھ بھی نہ کہا۔ عالم شاہ محمل کو اپنے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گئے۔ دارم نے بھی کچھ نہ کہا۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کے پاس ابھی اڑ کر پہنچ جائے اور اس کا حشر نشر کر دے، لیکن اس وقت گھر پر اس کا رہنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ کوئی غرض نہ تھا کہ وہ ایک بار پھر بنا ڈرے آ جائے اور پھر آنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو دارم شاہ اپنے گارڈ کے ہمراہ اس انسان کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ شخص اتنا گر چکا ہے۔ جو شخص جانتے بوجھتے بھی اس سے انجان بننے کا دعویٰ کر سکتا تھا، دارم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے گھر کی عزت پر وار نہ کرے گا۔ وہ احمد شاہ کے گھر میں داخل ہوا تو وہ سامنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ باری باری اس کے سارے گارڈ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان دونوں پر گن تان چکے تھے۔ فہد کہاں ہے؟ دارم غصے سے دھاڑا۔ ایک تو تم ہمارے گھر میں اس طریقے سے منہ اٹھائے چلے آئے اور دوسرا آ کر تم مجھ سے میرے بیٹے کا پوچھ رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ آسانی سے نہیں بتائیں گے۔ وہ گن لوڈ کرتا احمد شاہ کے گھٹنے پر وار کر چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ پاس بیٹھی ان کی بیوی چیخ اٹھی اور اپنے شوہر کے پاس آ کر رونے لگی۔ کیا خیال ہے اس طریقے سے تڑپے ہوں گے نا قاور شاہ؟ وہ بولتا کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے احمد شاہ کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ درد سے کراہنے کے درمیان وہ مشکل بولے۔ یہی
کیا اور کہاں کہاں گولی ماری تھی تم نے خاور شاہ کو؟ دارم نے غصے سے پوچھا۔ بے شک دارم کے دل میں نفرت تھی، وہ تو صرف سریش کے لیے نفرت تھی، وہ آج بھی ان سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا، لیکن اس میں خاور شاہ کا کیا قصور تھا؟ اس کے چچا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو سریش کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ سریش کی ضد کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہوئے تھے، ورنہ وہ تو کبھی اپنے بھائی کی خوشیوں کا قتل نہ کرتے۔ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ انہیں مجبوراً سریش سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ سالار شاہ کی محبت دیوانگی کو جانتے تھے۔ اس سے نکاح کرتے وہ سریش کا تو نہیں لیکن اپنے چچا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جائیداد کے لیے احمد شاہ نے خاور شاہ کو مروا دیا تھا کہ جب وہ مرے گا تو وہ اس کے حصے کی جائیداد ہڑپ لیں گے، یہ کہہ کر کہ ان کا حصہ ابھی بھی رہتا ہے، یا تو وہ انہیں جائیداد دیں گے یا بزنس میں حصہ۔ جب فہد نے یہ بات دارم کے سامنے رکھی تو دارم شاہ نے صاف انکار کر دیا کہ پرانے پیپر میں صاف صاف واضح ہے کہ ہمارے بزرگ تمہارے بزرگوں کو ان کا حصہ دے چکے تھے، تمہارا ہماری طرف کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن فہد باز نہ آیا۔ اس دن اچانک یوں وہ لوگ اس کے گھر پر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ دارم شاہ کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب فہد نے اسے جاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دارم سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی چال ہے۔ دارم نے وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ وہ تو مومل سے نکاح اپنے چچا کی موجودگی میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ فہد گھر میں داخل ہوا تو سامنے دارم شاہ کو بیٹھے دیکھ واپس بھاگنے لگا، لیکن گارڈ نے اسی وقت فہد کو پکڑا اور دارم شاہ کے سامنے پھینکا۔ دارم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن گول گھمائی۔ دل تو کرتا ہے کہ جان لے لوں، لیکن جو اپنے در در ٹھوکریں کھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی ٹھوکریں کھائے۔ میرے باپ دادا نے تمہارا حصہ دے دیا تھا۔ اگر تمہارے باپ دادا نے میرے باپ دادا کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی، پیٹھ میں چھرا نہ کھونپا ہوتا، تو آج یہی پرسکون زندگی آپ لوگوں کی ہوتی۔ ایک تو آپ لوگوں نے قتل کیا، دوسرا میرے باپ دادا کے ساتھ غداری۔ وہ کہتا فہد کی دونوں ٹانگوں پر گولی چلا چکا تھا۔ دارم اٹھا، زندگی بھر کے لیے معذور کر کر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پولیس بھی آتی ہوگی آپ دونوں کو لینے کے لیے۔ دارم نے کہہ کر احمد شاہ کی بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے انتہائی افسوس ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں رہا۔ دارم اپنی آنکھوں پر چشمہ لگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گارڈ بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے سے نکلے تھے۔ دارم شاہ، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ کیا؟ فہد کے دھاڑ کر کہنے پر احمد شاہ رکا اور پلٹ کر واپس گھر کے اندر داخل ہوا اور گھٹنوں کے بل فہد کے پاس بیٹھا۔ اوہ، تو تم اب مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیا صحیح کیا کیا نہیں اور کیا غلط؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ہماری جائیداد کے پیچھے ہو۔ تم مومل سے شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ اسے ٹارچر کر کر تم میرے چچا سے آسانی سے اپنی ہر بات منوا سکو۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں اگر جائیداد چاہیے تھی تو تم نے مومل کو کیوں مارنا چاہا، مجھے کیوں نہیں؟ دارم شاہ سوال کر رہا تھا جو کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دارم کو جواب دینا مناسب سمجھا۔ ہاں، میں تو اس لڑکی کے پاس اسی لیے گیا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اس لڑکی کو نوچ کر چھوڑ دوں گا اور تم اس لڑکی کو چھوڑ دو گے، کیونکہ ایک استعمال کی ہوئی لڑکی کو کوئی اپنے گھر کی عزت نہیں بناتا۔ پھر بہت آسانی سے میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، لیکن وہ لڑکی چیخ پڑی اور اس نے مجھے مارا۔ فہد اپنے سر پر لگی چوٹ کو یاد کرتا ہوا بولا، ویسے کہنا پڑے گا جو لڑکی تم نے چنی ہے وہ بہت… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ دارم شاہ اپنی گن لوڈ کرتا، ایک ہی سیکنڈ میں اس کے سینے میں تمام گولیاں اتار چکا تھا۔ میرے گھر کی عزت پر وار کرنے والوں کو میں کبھی نہیں بخشتا۔ وہ فہد کے ساکت پڑے وجود کو دیکھ کر دھاڑا۔ وہ چیخا اور اپنا ماتھا مسلتا ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس نے آ جانا تھا۔ وہ موبائل نکال کر گھر سے باہر نکلا۔ پیچھے احمد شاہ اور اس کی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر چیخ رہے تھے۔ قیامت کا سا سما تھا ان کے گھر پر، بالکل ویسا ہی جب خاور شاہ کے اچانک کیوں کار ایکسیڈنٹ پر ان کے دادا کے گھر کا تھا۔
اور وہ صدمے میں اس دنیا سے چل بسے تھے۔ پہلے ایک بیٹے کو، پھر دوسرے بیٹے کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا، اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کی موت کو برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے ہی چل بسے۔ 3 میتیں ان چھوٹے بچوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھیں۔ بے شک اس زریش سے نفرت تھی، لیکن اسے اپنے چچا کے قاتلوں سے کئی گنا زیادہ نفرت تھی، جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ عالم شاہ پر تو حقیقت تب ہی واضح ہو گئی تھی جب پولیس والوں نے انہیں بتایا کہ گاڑی تو ایک جگہ کھڑی تھی، تب اس میں آگ لگی۔ خاور شاہ اور زریش شاہ تو پہلے ہی مر چکے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، ان کا ہی جگری دوست، جگری یار احمد شاہ تھا۔ وہ تو اب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور اس کا بیٹا محمل کو خوش رکھے گا۔ وہ کال کر لینے کے بعد واپس گھر میں آیا۔ احمد شاہ نڈھال سے کرسی کے ساتھ لگے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور اس کی ماں اپنے بیٹے کے چہرے کو بار بار چومتی رو رہی تھی۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کو انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ فہد کے علاوہ تو ان کی اور کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ وہ اکثر اسے غلط کاموں سے روکا کرتی تھی، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، اور آج اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے گئی تھی۔ بے شک اس نے محمل کی عزت کے ساتھ کھیلا نہیں تھا، لیکن کھیلنے کی کوشش تو کی تھی، اور نہ جانے وہ کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا۔ اس چیز سے اس کی ماں بہت اچھے سے واقف تھی۔ اس نے کئی بار اسے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ باز نہ آیا، اور آج وہ ان کے سامنے ساکت پڑا تھا۔ آنکھیں بند تھی۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ غرور چمک ہوتی تھی، وہ آنکھیں بند تھی۔ جس چہرے پر مغرور مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ پل میں خاک ہوئی تھی۔ اس کی ماں روتی بلکتی رہی، لیکن گارڈ فہد کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور پھر انہیں ایک آخری بار اپنے بیٹے کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ آخر وہ بد دعائیں دیتی بھی تو کس کو؟ خود کو، اپنے شوہر کو، یا سامنے کھڑے انسان کو؟ دارم شاہ کی جگہ کوئی اور غیرت مند مرد ہوتا، اس کے گھر کی عزت کے ساتھ اگر یوں کھیلا جاتا تو یقیناً وہ بھی یہی کرتا جو آج دارم نے کیا تھا۔ وہ بس اپنی قسمت پر، اپنی بے بسی پر روتی رہی، اور وہ جیتے جی مر گئیں۔ احمد شاہ تو معذور ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو اولڈ ہوم بھیج دیا گیا تھا، اور وہ روز وہاں خود کو کوستے اپنی غلطیوں کو یاد کرتے، روتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ اس دن کے بعد دارم شاہ کے لہجے میں محمل کے لیے تھوڑی نرمی آئی تھی۔ وہ پورے طریقے سے تو ٹھیک نہیں، لیکن محمل کو اچھے سے رکھنے لگا تھا۔ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا، آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا، اور محمل کو اس چیز کی خوشی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے طلاق کی دعوے دار تھی، لیکن پھر اپنے چچا کے کہنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے چچا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے ان کی خوشی کے لیے اس نے کمپرومائز کرنے کا سوچ لیا تھا۔ دارم نے رخصتی بھی کر لی۔ جب کمرے میں آیا تو محمل کا شرمایا روپ دیکھ کر دل کی بے تابیاں بڑھی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے جب وہ محمل کے پاس آیا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، محمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا تھا۔ دل میں اب اس لڑکی کے لیے بس ایک ہی جذبہ مچل رہا تھا، محبت کا۔ بہت شوق تھا تمہیں میری دلہن بننے کا، بلکہ میری پسندیدہ دلہن بننے کا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز؟ وہ کچھ گھبرائی تھی، اسی لیے ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن دارم اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ تو مجھے اپنی محبت سے مار دینا چاہتی تھی؟ تم میرے پتھر دل کو موم کرنا چاہتی تھی؟ چلو شروع ہو جاؤ پھر نہ کہنا کہ دارم نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ وہ مخمور بھرے لہجے میں اس کے ہوش اڑانے لگا تھا، پھر اسے نروس دیکھ کر کہنے لگا، اوف مسز، پہل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ میرا دل آج کس کے نام سے دھڑک رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ
لैمپ بند کر چکا تھا۔